السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله. فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ ہفتہ واری اجتماع، ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے مقصد کو یاد کریں اور اپنے اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کریں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے آیا تھا تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کا نزول ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے نا. قرآن ہم پر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، تو وہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم جس مقام کے لیے بنائے گئے ہیں، جس اونچے مقام کے لیے، جس اونچے مرتبے کے لیے ساری انسانیت کی قیادت، اس کی رہنمائی، اس کی رہبری، سارے انسانوں کو جنت میں لے چلنے کی کوشش، بہت بڑا کام ہے یہ. نہ سارے انبیاء و رسول جو ہے اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ جو ہے لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ جنت میں کیسے جایا جاتا ہے، جنت میں جانے کی راہیں کون سی ہیں، اور دنیا کے اندر بھی جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. ہر کسی کی فکر، ہر ایک انسان کی جو ہے وہ فکر کرنا، جیسا انبیاء و رسول کا کام تھا، ان کا مشن تھا، ویسے آج میرا اور آپ کا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنے خطبے میں ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے، اپنا طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ ہرگز اس قوم کو نہیں بدلتا، اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ آج ہم نے تبدیلی لا لی ہے، کل ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے 2 دن جو ہے یکساں نہیں گزرتے، ایک جیسے نہیں گزرتے. ہر ایک دن کے اندر جو ہے اس کے اندر تبدیلی آنا ہی چاہیے، اس کی ترقی ہونی چاہیے، اس کی سوچ میں، اس کے علم میں، اس کے فکر میں، اس کی صلاحیت میں، اس کے ایمان میں، اس کی ایمانی حرارت میں. تو یہ جو ہے ہمارے روز کرنے کے کام ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی رہے. تبدیلی کا نام ہی زندگی ہے.
ہے نا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کے معنی ہے الٹنا پلٹنا، قلبا یقلب پلٹنا، الٹ پلٹ کرنا. تو قلب اسی لیے کہتے ہیں دل کو، کیونکہ وہ ساکت نہیں رہتا، دھڑکتا رہتا ہے، ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا ہے. تو ہم اور آپ بھی جو ہے وہ ایک حالت پہ کبھی باقی نہیں رہیں گے. اگر باقی ہو گیا کوئی، ایک حالت پہ آ گیا، تو اس پہ موت طاری ہو. موت آتی ہے تو پھر ایک حالت پہ رک جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی کوئی وہ نہیں رہتی. تو زندگی کا نام جو ہے وہ تبدیلی ہے. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے بندے اور مسلمان اگر تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ہے ہمیشہ تبدیلی آتی رہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو. ایمان والے ہم اور آپ سے مطالبہ ہے، ہم اور آپ سے اللہ کا کہنا ہے من یرتد منکم، جو پھر جائے گا، جو روگردانی کرے گا، جو بات نہیں مانے گا، جو نافرمانی کرے گا، جو بغاوت کرے گا. من یرتد منکم عن دینہ، اس کے دین سے. دین جو ہے وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے، چند ارکان کا نام نہیں ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے تو دین کا کام ہے، حج کرنے چلے گئے تو دین کا کام ہے، رمضان آ گئے روزے رکھ لیے دین کا کام ہے. دو چار آئٹم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے کام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک جتنے رسومات، جتنے قوانین، جتنی راہیں، جتنے دستور، جتنے نیم تم اپناتے ہو، وہ سارا کا سارا دین ہے. سارا کا سارا دین اور دنیا جو ہے وہ الگ نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ دین برت کر بتانا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے. دین کو استعمال کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، دین کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. دنیا کے اندر آپ کو جو ہے بہت ساری اڑچنیں آئیں گی، بہت سارے تقاضے ہوں گے، بہت سارے بریکر ملیں گے، بہت ساری دیواریں ملیں گی. لیکن ان ساری چیزوں کو جو ہے ہٹاتے ہوئے، ان سب کو مسائل ملیں گے، ان کا انبار ملیں گے، ان سب کو حل کرتے ہوئے ہم کو عمل کرنا ہے دین پر، ہے نا. دین اور دنیا ہماری الگ الگ نہیں ہے. مومن کی، ایمان والے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی کتاب میں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دین اور دنیا جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ ہیں تو دنیا آپ کو متاثر کرے گی، دنیا کے اثرات آپ پر آئیں گے، ہے نا. اور آپ کو جو ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو مال نہیں کمانا ہے، آپ کو ترقی نہیں کرنا ہے، علم حاصل نہیں کرنا ہے، انگریزی نہیں پڑھنا ہے، مراٹھی نہیں پڑھنا ہے، یا فلاں زبان حاصل نہیں کرنی ہے. اللہ کے رسول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو چین بھی جانا پڑے. چین جو ہے اس وقت بھی علم کا بڑا کا یہ تھا، آج بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی جو ہے نا وہاں پہ اپنا مارکیٹنگ جو ہے، اپنی صنعت کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نشو نما دیتے ہیں. اور ہر کسی کے اندر یہ فکر ہوتی ہے وہاں کے جو ہے بچوں میں. تو اگر تمہیں جو ہے چین بھی جانا پڑے تو بھی جاؤ اور علم حاصل کرو. تو سب سے اچھا علم، لا ریب علم، مکمل علم، کسی انسان کی عقل کی اپج نہ ہو، کسی انسان کا بنایا ہوا نہ ہو، کسی قوم کا جو ہے وہ پیدا کیا ہوا نہ ہو، بلکہ پوری کائنات کے اکیلے رب کا عطا کردہ جو علم ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب. جس کو سمجھنا اس کا حق ادا کرنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تو ہم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ پہلے آ چکی ہیں. اس اللہ کی کتاب سے استفادے کے لیے اللہ رب العالمین کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے رہبری حاصل کریں،
تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کتاب کے شروع میں ہی ساری رہنمائی جو ہے وہ کر دیا. 6 شرائط جو ہے ہم کو سورہ بقرہ کے ابتدا کے اندر ہی ملتے ہیں. تو وہ 6 شرائط کے اوپر بھی ہم غور کریں گے، لیکن جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم کو سنجیدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ہمیں تبدیلی اپنی زندگی میں لانی ہے. اپنی فکر بدلنا ہے، اپنا علم بدلنا ہے، اپنی صلاحیت بدلنی ہے، اپنا جو فی الحال کی پوزیشن ہے اسے بدلنا ہے، اور اضافہ کرتے جانا ہے، اضافہ کرتے چلنا ہے. تو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ یہ سورت، سورہ بقرہ، جس کا جوڑ ہے سورہ آل عمران، قرآن کی جو ہے بڑی بڑی صورتیں ہیں، اور یہ جو ہے سورت مدینہ منورہ میں جو ہے اس کا اکثر حصہ نازل ہوا، اس کو مدنی جو ہے کہا گیا. آل عمران اور سورہ بقرہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اس فرد کے لیے جو ان کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتا تھا، اپنی زندگی میں کرتا رہتا تھا، تو یہ سفید بادل کی طرح نمودار ہوں گی، اجالے کی شکل میں، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ سفارش کریں گی اس بندے کی وہ سفارش کریں گی کہ یہ مجھے جو ہے پڑھا کرتا تھا، آج آپ اس کی جو ہے وہ مغفرت کر دیجئے، اسے بخش دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. بڑی اس کی جو ہے وہ فضیلتیں ملتی ہیں. اس کے اندر وہ آیات بھی ہیں جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے حضور بلا کر جو ہے ڈائریکٹ جو ہے عطا کی تھی. آخری کی جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ 2 آیتیں ہیں جنہیں وہ تحفہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر دیا. اور پھر اس آیت پر جب ہم غور کریں گے، اس سورت کی ابتدا پر، تو شروع میں جو ہے 3 الفاظ ہم کو ملتے ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کے معنی جو کٹے کٹے ہیں، الگ الگ ہیں. الف لام میم. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے ہر حرف پر جو ہے تم کو 10 نیکی ہے، ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. لیکن یہ بات جو ہے رک جانے کے لیے نہیں ہے، یہیں تک رک جانا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے. ثواب کی کتاب بھی ہے، جسے آج کل امت نے زیادہ یاد کر لیا، یہ زیادہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے. لیکن جو ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، ہماری رہنمائی، ہماری جو ہے وہ آنکھیں عطا کرے گی، ہمیں شعور دے گی، ہمیں صحیح عقل دے گی، صحیح سلیقہ سکھائے گی، ہمیں اللہ سے پہچان کرائے گی، اللہ کے رسول سے جو ہے ہمارا رشتہ مضبوط کرائے گی، دنیا والوں کے حقوق ادا کرنا سکھائے گی، بڑی سی بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنا سکھائے گی، اور سارے انسانوں کے غلے کو ساتھ لے کر چلنا، جو بہت مشکل کام ہے. کوئی یہاں سے نکل جاتا، کوئی وہاں سے ٹپک جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا. بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلنا ایک آسان ہے، لیکن انسانوں کے گروہ کو لے کر چلنا جو ہے بہت مشکل ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس عظیم کام کے لیے ہمیں جو ہے یہ کتاب اور اس کی رہنمائی عطا کرتا ہے. تو سب سے پہلے الف لام میم یہ حروف مقطعات آتے ہیں، جن کے بارے میں جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے.
الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا ہے اور میم کا کیا ہے. اندازے بہت لگائے ہیں، کتابوں میں آپ کو تفاسیر میں ملیں گے. بہت سارے مفسرین نے جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے بتائی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی رائے ہیں. حدیث میں یا قرآن کے اندر اس کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جانکاری ہم کو اس کے کیا ہے وہ یہ جانکاری ہونا ہمارے ایمان کے لیے لازمی نہیں ہے. اگر وہ لازمی ہوتا تو اللہ اور اللہ کے رسول ضرور بتاتے، ہے نا. اللہ ہماری رہنمائی کرتا تو ہم کو اس کو جو ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے. الف لام میم کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے بڑے عالم دین ہیں پائے کے، اور جنہیں شہید کر دیا گیا، جیلوں میں جو ہے ٹھونس دیا گیا، جیل کے اندر انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، فی ظلال القرآن جس کا نام ہے، قرآن کے سائے میں. انہوں نے جو ہے بہت اچھی بات کہی، مجھے میرے دل کو لگی ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے تمہارے سامنے، کہ مٹی ہے، جیسے مٹی ہے، مٹی کے اجزاء سے میں بنا ہوں، آپ بنے، ہے نا. 5 چیزیں ملا کر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے بنایا، حضرت انسان کو بنایا. وہی مٹی کا استعمال آپ اور میں کرتے ہیں، یا ہم میں سے کمہار جن کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، برتن بنانے والے مٹی کے. تو ان کی کتنی بھی ترقی ہو گئی، کتنا بھی اچھا بنا لیا، کتنی بھی محنت کر لیا، تو کیا کر سکا؟ اس کے اندر جو ہے وہ جان نہیں ڈال سکتا، ایسی چیز نہیں بنا سکتا جیسے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. شاہکار. آپ کو اور مجھے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ پوری کائنات میں تم میرا شاہکار ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں بنایا. اللہ رب العالمین نے ہم کو بہترین ساخت میں بنایا. سب سے اچھی جو ہے ہم کو وصف، سب سے اچھی کوالٹی اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو دی، اور اللہ کے نزدیک ہم پسند ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا رشتہ دار کہتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے ہم سے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہم جو ہیں، اللہ کے عیال، الخلق عیال اللہ، اللہ کی عیال ہیں ہم. تو یہ بہت بڑی عزت، بہت بڑی عظمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. تو یہ مٹی سے جیسے تم انسان نہیں بنا سکتے، اس مٹی سے اللہ بناتا ہے، ویسے ہی الف بے تے سے جیم ہے خے آپ استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، اور یہی الف بے تے سے جو ہے اللہ نے استعمال کیا. انہی حروف کو اللہ نے استعمال کیا اور قرآن وجود میں آیا، اللہ کا کلام وجود میں آیا. بے مثال، اس جیسا کوئی کلام نہیں. سارے شعراء جو ہے اپنے ہاتھ اس کے سامنے رکھ دیا، اتنا عظیم الشان. اس الف بے تے سے کے لیے، قرآن کے کلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے چیلنج کر دیا. ایک جگہ پہ جو ہے وہ 10 سورت بنا کے لاؤ پہلے کہا گیا، اور بعد میں جو ہے اور بھی آسان کر دیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا کے لاؤ. ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، ریب میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فأتوا بسورۃ، ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ. اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کسی کو بھی، کوئی بھی مائکہ لا لو، تو وہ جائے اور اس جیسا ایک ہی سورت، چھوٹی سی سورت، انا اعطیناک الکوثر جیسے 3 سورتیں جو ہے سب سے چھوٹی ہیں، تو وہ جو ہے ان میں سے کوئی بنا کے لا دے. بہت سو نے کوششیں کی لیکن جو ہے وہ نہیں لا سکے. فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جن سے بھی ہیلپ لے سکتے ہو لے لو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا،
اگر تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکتے تم ایسا، تو پھر اپنے آپ کو جو ہے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، تو ایسا بے مثل ہدایت نامہ جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی لا نہیں سکتا، وہ کلام جو ہے ہم کو سمجھنا، اس کا حق ادا کرنا ہے، ہم پر جو ہے وہ لازم ہے۔ ورنہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی تھی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اللہ کی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے کہ میری قوم نے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم بولے تو ہم اور آپ ہیں، ہے نا، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں وہ ہیں، انہوں نے جو ہے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا۔ تو ہمیں جو ہے اس کو زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اگر ہم سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑا سیاست داں بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑا فلاسفر بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑا رہبر بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے اس کتاب کو چھوڑ کر نہیں بن سکتے۔ اس کتاب کو اپنانے والے اونٹوں کے غلابان، اونٹوں کے چرواہے، ساری انسانیت کے لیے چمکتے اور دمکتے ہیرے، درخشاں ستارے بن گئے۔ انہیں کیسی عزت مل گئی، کیسی کامرانی ملی، کیسی سرداری ملی، کیسے رہبر، بے مثال رہبر بنے وہ۔ آج ہمارے لیے بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی علاج ہے، وہی دوا ہے۔ آج اللہ کی کتاب موجود ہے، قیامت تک رہے گی، اور اس کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک 1400 سال، 1450 سال ہونے آ رہے ہیں، لیکن جو ہے کوئی مائی کا لال اس کے اندر زبر زیر کا بھی فرق نہیں کر سکا، کوئی نقطے کا بھی ادھر ہیر پھیر نہیں کر سکا۔ ایک دم ایتھنٹک، پیور مال، خالص اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا قول، اللہ کا کلام، اللہ کا معجزہ ہمارے لیے، ہمارے نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، ہمارے تمام جھگڑے فساد ختم کرنے کے لیے، ہماری ساری نفرتوں کی دیواریں گرانے کے لیے، ہم کو شیر و شکر بنانے کے لیے، ہمارے ہر ایک مسئلے کا واحد حل اللہ کی کتاب۔ تو یہ کتاب کے یہ 3 الفاظ اللہ رب العالمین نے رکھ کر ہمیں بتا دیا کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، یہ میرا کلام ہے اور یہ تمہارے لیے ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے آج تمہارے اوپر اپنے انعاموں کا تکملہ کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ بے مثال، بے کراں، سب سے عظیم، سب سے اہم اور ہماری جو ہے وہ بنیادی ضرورت، ہماری پہچان، ہماری جان، ہمارا ایمان، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی گنجلخ بات نہیں ہے، ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے جو ہے قرآن کو آسان بنا کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اور پھر ایک جگہ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں سمجھتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کتنا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا ظالمانہ رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ اس نے زندگی کا ایک لمبا پیریڈ گزار دیا اور اسے جو ہے قرآن صحیح تلاوت کرنا بھی نہیں آتا۔
کوئی نکتہ چینی نہیں کسی پہ نہیں، سب سے گیا گزرا ہوں میں. اپنی اپنی جگہ سوچیں. ہم کو جو ہے وہ صحیح تلاوت بھی آتی ہے تو بہت الحمدللہ. کیا ہم نے اس کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ کیا ہم نے اس کی کوئی تفسیر پڑھی؟ کیا ہم نے اس کو ضروری سمجھا؟ اللہ کے رسول ہمارے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو کون سی طاقت ہوگی، کون سی مملکت ہوگی، کون سی قوت ہوگی جو ہم کو بچائے گی؟ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. سارے انسانوں کا سردار ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ موقع ہے، یہ جمعہ کے دن اپنے اندر احساس جگانے والا، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی اجر دے، مجھے بھی اجر دے. تو اس کتاب کو جو ہے ہمیں پورے توجہ کے ساتھ، سب سے زیادہ دنیا کے سارے علوم حاصل کر رہے ہیں ہم، لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کے اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہم کو آج سوچنا پڑے گا. اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی جگہ پر سوچنا پڑے گا. اور یہ رویہ جب بدلی ہوگا تب جو ہے، تب ہی امت مسلمہ کے اندر صحیح شعور جاگے گا اور روحانیت آئے گی، ٹھوس اقدامات کرنے کی سوجھ بوجھ آئے گی اور صحیح راہیں وہ اختیار کریں گے اور لوگوں میں وزن پیدا ہوگا، لوگوں میں وقار پیدا ہوگا، ہر جگہ پہ ہماری عزت ہوگی، ہر طرح کی نعمتیں ہمارے گھر کے دہلیز کی لونڈی ہوگی. تو لا ریب کلام، اس کی سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین نے کیا رکھی؟ ہدی للمتقین. آپ کہیں گے آپ دوسری آیت بھی آپ نے سنی ہے، ہدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہدی للمتقین کیوں کہا گیا؟ تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، ہے نا. اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو اللہ سمجھنا. اللہ کو اللہ کہہ دینا الگ بات ہے، لیکن اللہ کیسا قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے، پالن پوشن کر رہا ہے، ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، کبھی بھی ہماری پکڑ کر سکتا ہے. ہم اس کے گناہ کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہمارے کھانا دینا، پانی دینا، ساری آسائشیں دینا اس کے ہی ہاتھ میں ہے، سارے اسباب وہ بناتا ہے. ہمیں آج مل رہا ہے تو یہ بے فکری ہم کو جو ہے وہ کھڈے میں نہ ڈال دے، نقصان میں نہ ڈال دے. کل کو کبھی بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. یہ احساس، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے. ایک مرتبہ پکڑ آ گئی، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سمجھنے، اللہ تعالیٰ وقت فاضل کر دے گا. ہمارے وقت کو اللہ تعالیٰ فاضل کر دے گا. کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اللہ کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر رہا. اللہ رحمان ہے، اللہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے. اس کا کلام تو ہمارے لیے جو ہے وہ سانسیں بن جانی چاہیے. جب اٹھے جو ہے اللہ کی کتاب ہمیں یاد آئے، اللہ یاد آئے. تو تقوی جو ہے وہ پہلی شرط ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ ہم کو جو ہے اچھی طرح سے ادراک ہو جائے کہ اللہ مالک الملک ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. صرف زبانی جمع خرچ ہمارا نہ ہو، پورا احساس ہو، پورا احساس ہے. بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہے نا. اللہ نے ہم کو جو ہے صحت دی، سارے اعضاء دیے، عقل سلیم دی، پورا جسم ہوتا، اور دیکھا ہے ہم نے کہ بچے جو ہے اس کو پتھر مار رہے ہیں، کچرا کنڈی کے پاس پھر رہا ہے. عقل نہیں ہے، عقل اس کی جو ہے وہ سلب کر لی اللہ نے، نہیں دی اس کو.
کوئی ہے اس کے پیر نہیں ہیں، کوئی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے. اس کو غنیمت جانیے، اس فرصت کو، اس صحت کو اللہ کا بڑا انعام سمجھیے اور اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کا قدرداں ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے. اور ہم کو جو ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، بڑے آسانی سے پھر رہے ہیں، یہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے جو ہے مجبور ہو گیا، ہم کو پکڑ نہیں سکتا. نہیں، اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے. کسی بھی کونے میں بٹھا دے گا، فراش بنا دے گا، بیماریاں لگا دے گا. کھانا ہوگا جس کے لیے، جن روپیوں کے لیے، جن لذیذ کھانوں کے لیے ہم جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ساری جمع کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نوالا ہم نہیں کھا سکیں گے. ہے ہمارے درمیان لوگ، کیسی کیسی بیماریاں دے دی اللہ نے. اور پھر ہر مصیبت کا حل کرنے والا، ہر بیماری سے شفا دینے والا، ہر مشکل سے نکالنے والا وہ طاقتور رب ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اس پر. اور اس کے لیے وہ مشکل بھی نہیں ہے. کتنا بھی بڑا کام ہو، کتنا بھی بڑا جو ہے مسئلہ ہو، صرف ہو جا، کن کہتا ہے وہ، فیکون. اتنا آسان ہے وہ، اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے. اس سے لو لگانا سیکھ جائیے. موقع ہے، اور یہ بہت بڑا انعام تھا جمعہ کا کہ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ہمیں سوچنے کی توفیق دی. اللہ نے مجھے سجائی، آپ نے سنی. ہمیں جو ہے تبدیلی اپنے اندر لانا ہوگا. پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آگے کی جو ہے وہ شرائط انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کا خاص بندہ بننے کا گر ہمیں سکھا دے. اللہ ہمیں قبول فرما لے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی بساط نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ تو بہت بڑا مالک ہے، تو بڑی قدرت والا ہے. تو ہم سے کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.